بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج بروز جمعہ اڈیالہ جیل میں کیا ہو گیا، سب لرز اٹھے۔ علیمہ خان کا جیل کے باہر دھرنا دینے کا اعلان، اور سب سے بڑے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ بن گیا۔ شہباز شریف کے سر پہ توہین عدالت کی تلوار لٹکنا شروع۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی اس طرح کی خبریں گردش کرنا شروع ہوتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو نون لیگ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ان کے بیانات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آج اگر دیکھیں، جو ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ شریف خاندان کے بڑے قریبی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ کیا بیان دے رہے ہیں کہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا، 9 مئی کے دن جو کور کمانڈر ہاؤس پر، جناح ہاؤس پر جو حملہ ہوا، اس میں جو بھی ملوث تھے ان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ بھلا آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے یا نہ کرنے والے؟ یہ تو عدلیہ کا کام ہے، لیکن ان کی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی صورت مذاکرات کامیاب ہوں۔ اب ذرائع یہ خبریں دیتے ہیں کہ میاں صاحب جیسے ہی صدر منتخب ہوئے ہیں، باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ 9 مئی سے لے کر ہر مشکل حالات میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور ابھی تک کھڑے ہیں، تو پھر کس لیے آپ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ یا اس طرح کی خبریں کیوں نکل رہی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے والے ہیں؟ اگر آپ نے مذاکرات ان کے ساتھ کیے تو ہمارے پاس بھی بے شمار آپشن موجود ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ان بیانات سے، ان چیخوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی صورت میں مذاکرات کامیاب ہوں۔ اس کی گواہی اب پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی زبانی آپ نے سن لی ہوگی۔ انہوں نے بھی گزشتہ روز یہ بیان دیا تھا کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کسی بھی صورت میں ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی رہا ہوں، میں آرمی چیف یا پاک فوج کے حق میں ہوتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا بیان دے۔ تو ناظرین اکرام، یوں صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ جب خان صاحب کو لائیو لیا گیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس وقت جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا جج صاحبان کے متعلق، ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ کالی بھیڑیں جو ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں جج، تو اس پہ باقاعدہ آج ہائی کورٹ لاہور میں درخواست دائر کر دی گئی ہے توہین عدالت کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کے سر پہ یہ تلوار توہین عدالت کی چلتی ہے یا لٹکتی رہتی ہے۔ اب یہ عدلیہ کا بھی امتحان ہے۔ بہرحال اس کے خلاف باقاعدہ درخواست دائر ہو چکی ہے جو سماعت کے لیے منظور بھی ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب عدالتیں جس طرح جلدی جلدی خان صاحب کے کیسوں میں فیصلے سنائے جاتے ہیں، کیا اس کیس میں بھی جلدی دکھائی جاتی ہے جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے کیسوں میں جلدی دکھا کر ان میں فیصلے دیے جاتے ہیں اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں؟
تو اب دیکھنا ہوگا، عدلیہ کا بھی امتحان ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو طلب کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ، یا ان کے سر پہ جو تلوار ہے وہ لٹکتی رہے گی یا چلتی بھی ہے، یہ چند دنوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری جانب آج اہم خبر یہ ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ امریکی سفیر ڈونلڈ لو کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں سفیروں کی، دونوں ممالک کے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ناروے کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، یہ خبریں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس میں اگر کہیں کہ یہ بالکل دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اس پہ سیاست پہ نہیں ہوئی، تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں، جس انداز سے یہ ہماری سیاسی اور معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے ہمارا ملک پاکستان، تو یہ ضرور اس میں سیاست پہ بھی بات ہوئی ہوگی، خان صاحب کے متعلق بھی بات ہوئی ہوگی۔ یہ رزلٹ چند دنوں میں نکل جائے گا کہ کیا کیا گفتگو ہوئی ہے۔ اس سے قبل آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے ساتھ بھی ڈونلڈ لو کی چند روز قبل ملاقات ہوئی تھی، جس کی درخواست باقاعدہ امریکی سفیر نے خود کی تھی، اور عمر ایوب صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم دن کی روشنی میں ملاقات کریں گے، رات کے اندھیرے میں نہیں کریں گے، اور جو گفتگو ہوئی تھی اس کا باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ جو آج دو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ بھی بڑی اہم ملاقاتیں ہیں، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاست کے متعلق بات نہیں ہوئی ہوگی، یہ سیاست پہ بھی مکمل بات ہوئی ہوگی۔ چند دن میں آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ اچھا ناظرین اکرام، آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کہہ لیں، ان کی جو مخصوص نشستوں کا کوٹا تھا ان کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کا مخصوص نشستوں کا کوٹا ریوڑیاں سمجھ کر دیگر پارٹیوں میں تقسیم کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس کے متعلق پھر پاکستان تحریک انصاف درخواست لے کر چلی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہماری مخصوص نشستوں کا کوٹا ہمیں نہیں دیا گیا، آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ دوسری پارٹیوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس پر آپ کو معلوم ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بنایا تھا، جنہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے متعلق کہ ان کے حلف لیے جائیں، ان کے نوٹیفیکیشن کیے جائیں، اس کو معطل کر دیا تھا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی کہ جو مخصوص نشستوں پر کامیاب کروائے گئے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن کیے گئے ہیں، کم و بیش 27 کے قریب تھے ایم پی اور ایم این ایز، ان کے نوٹیفیکیشن کو فی الفور معطل کیا جائے۔ تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پھر وہ مخصوص نشستوں کے کوٹے پہ آنے والے دیگر پارٹیوں کے جو لوگ تھے ان کے نوٹیفیکیشنوں کو معطل کر دیا۔ تو ناظرین کرام، اس پہ پھر جو 3 رکنی بینچ تھا انہوں نے یہ درخواست کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اس پہ لارجر بینچ بنایا جائے۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لارجر بینچ تو نہیں بنایا، بلکہ فل کورٹ اس پہ بنا دیا ہے کہ فل کورٹ اس کی سماعت 3 جون کو کرے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا کوٹا ملنا چاہیے۔ اگر ملنا چاہیے تو آئین کے آرٹیکل کی کون سی شق ہے جو اس کی اجازت دیتی ہے کہ ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹا دیا جائے، اور اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا کوٹا نہیں دیا جاتا تو کون سی آئین کے آرٹیکل کی شق ہے جس کے تحت دیگر پارٹیوں کو ان کا کوٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ تو اس پہ باقاعدہ فل کورٹ کا اعلان کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو 3 جون کو باقاعدہ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اچھا ناظرین اکرام، اس پہ ذرائع یہ خبریں دیتے ہیں کہ اگر اس پہ لارجر بینچ بنا لیتے قاضی صاحب تو اس کا شاید فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنی سربراہی میں جو فل کورٹ بینچ بنایا ہے، 13 رکنی جج صاحبان جو ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے۔ تو اس میں ذرائع خبریں دیتے ہیں کہ اکثریتی جج صاحبان جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب خان صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا تو
اٹارنی جنرل کے پی کے، انہوں نے بھی درخواست متفرق درخواست دائر کی تھی کہ یہ جو سماعت ہے لائیو دکھائی جائے جس طرح اس سے قبل دکھائی جاتی ہیں۔ تو اس پر پھر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ قومی دلچسپی کا کیس ہے، تو عوامی دلچسپی کا کیس ہے، اس کو لائیو دکھانا چاہیے۔ تو پھر قاضی صاحب نے بریک لی تھی۔ جو 5 رکنی جج تھے، تمام جج صاحبان بشمول قاضی صاحب ایک کمرے میں بیٹھ کے تھے، کافی دیر تک پھر ان کی آپس میں مشاورت ہوئی۔ بعد میں قاضی صاحب نے آ کے معذرت کی، پہلے کہ میں لیٹ ہو چکا ہوں، ہم لیٹ ہوئے ہیں، اس کی معذرت چاہتے ہیں، لیکن 4-1 سے یہ آپ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے جو لائیو دکھانے والی ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ اکثریتی جج صاحبان ان کے ساتھ ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس فل کورٹ سے کوئی اچھی خبر آئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ تو اب رخ کرتے ہیں اڈیالہ جیل میں آج کیا ہوا۔ ناظرین کرام، علیمہ خان صاحبہ نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو چکی میں آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ ہمارا صبر اب جواب دے چکا ہے، ہم اب برداشت نہیں کریں گے، کم از کم جو خاندان ہے، فیملی ہے ہماری، ہم اس پہ برداشت نہیں کریں گے، ہم دھرنا دیں گے، جیل کے باہر دھرنا دیں گے۔ اور پارٹی کے جو امیدوار ہیں، عہدے داران ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ عہدوں کی لڑائی سے نکل کر خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں، خان صاحب کے مقدمات کے لیے تگودو کریں کہ ان کو انصاف ملے۔ تو انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ خان صاحب کو چکی میں آئسولیٹ کیا گیا ہے، ان کو کوئی ایئر کنڈیشن نہیں دیا گیا، تو ہم دھرنا دیں گے باقاعدہ اڈیالہ جیل کے باہر۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔